وہ سر جھکا ان ظالموں کے سامنے بیٹھی تھی، اسی فارم ہاؤس میں جہاں عمر گیلانی اسے لایا تھا۔ بس یہ کمرہ دوسرا تھا، جبکہ وہ کمرہ دوسرا تھا۔ دو آدمی جن کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی اسے گھور رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں بسی شعلوں کی آگ سے ہی اسے جلا کر راکھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ کپکپائی تھی اس نفرت کے انداز سے۔ اوئے لڑکی، احاد گیلانی نے کہا۔ اس کے اس طرح مخاطب ہونے پر مریم نے کہا، مریم عبدالغنی کہیے۔ اس نے اپنا مکمل نام بتایا۔ سالی زبان چلاتی ہے۔ احمد گیلانی کا ایک زوردار تھپڑ سے اسے مارا۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اشر اس کی طرف بڑھا، تڑپ پر اسے ان لوگوں کے آدمیوں نے پکڑ لیا۔ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے احاد گیلانی نے کہا۔ بابا، میرا خون کھول رہا ہے اس کمزاد کو دیکھ کر، احمد نے نفرت سے کہا۔ تم چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں، احاد گیلانی نے کہا۔ سنو میری بات کو غور سے لڑکی، تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اس لیے اس بات کی کوئی معافی نہیں، سزا اسے ملے گی، ضرور ملے گی، احاد گیلانی نے مغرور لہجے میں کہا۔ وہ حاکم تھا، اپنا حکم سنا رہا تھا۔ جو سزا دینی ہے مجھے دیں، میرے بھائی کو چھوڑیں خدا کے واسطے، مریم نے تڑپ کر کہا۔ مجھے تم سے اسی بات کی امید تھی، اس لیے ایک ڈیل ہے تمہارے لیے، احاد گیلانی نے ضبط سے کہا، جبکہ احمد خود پر ضبط کر رہا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ختم کرتے اس وجہ کو جس کی وجہ سے اس کے بھائی نے مارا تھا عمر کو۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ تم بھائی بہن کو جدا کر دیتے ہیں، تمہارا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے اور ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر تم… وہ لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پر مریم کی تو ساری سماعتیں سوالیہ نشان بن گئی تھیں۔ جیسے سنا تھا اس کا بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے، جی میں کیا؟ مریم نے جلدی سے پوچھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور چہرے پر احمد کے تھپڑ کی جلن جھلسا رہی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ بہت زور سے پڑا تھا، پر وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ اسے بس جلدی تھی، کیا کرنا ہے، اس کے بھائی کو معافی مل سکتی ہے اگر تم میرے بیٹے سے نکاح کر کے اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو، جو سزا دینی ہوگی ہم تمہیں اپنے گھر رکھ کر دیں گے، تم قید ہو جاؤ گی اور تمہارا بھائی آزاد، ہر الزام سے بری۔ میں عمر گیلانی کا باپ ہونے کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں، اس کے قاتل کو معاف کر کے عدالت سے رہائی دلوا دوں ہمیشہ کے لیے۔ احاد گیلانی نے نفرت سے یہ جملے کہے تھے۔ اشر حیران تھا ان کی اس ڈیل پر، اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ بس اتنے پر وہ چھوڑ دیں گے ارسلان کو؟ ان کی آنکھوں میں جتنی نفرت تھی، اتنی بڑی سزا تو نہ چنی تھی، بس اتنی سی بات منوانی تھی تو زرش کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ویسے ہی مریم مان لیتی ان کی بات، ضرور وہ کہے کچھ اور رہے تھے، کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اشر کو لگ رہا تھا کہ پر وہ اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بات صرف مریم سے ہی کر رہے تھے۔ مجھے منظور ہے، اس نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی اور اپنا فیصلہ سنا دیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ شکر تھا ان لوگوں نے نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ کر عمر قید سنائی تھی، اپنے بھائی کے لیے اسے یہ منظور تھا۔ وہ احمد گیلانی کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ مریم اندازہ کر چکی تھی کتنا ظالم یہ شخص ثابت ہوگا اس کے لیے، پر ایک جائز رشتے میں جڑ کر وہ ان لوگوں کا سب ظلم برداشت کرنے کو تیار تھی۔ اسے خود کی پرواہ نہیں تھی، صرف خیال تھا تو بس اپنے بھائی کا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لال دوپٹے کا گھونگھٹ لیے اس میں سے بخور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنے آپ سونپے جا رہی تھی۔ اسے رحم کی امید نہیں دکھ رہی تھی، اسے امید تھی تو وہ رحم کرے گا اس کے بھائی پر، اسے جیل سے رہائی دلوائے گا، اور وہ سب ستم خود برداشت کرنے کو تیار تھی، بس اپنے بھائی کی آزادی چاہتی تھی۔ مجھ سے کوئی رحم کی امید نہیں، مت رکھنا مریم قریشی، نہ رحم تم پر ہوگا نہ تمہارے بھائی پر، سمجھی؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ میں بے وقوف تھی جو ان ظالم سیاستدانوں سے رحم کی امید مانگی۔ اتنا سوچ کر اس نے اپنے سر پہ چپٹ لگائی۔ اس کی زیر لب کئی بات پر اس نے غور سے سنی اور اس کے سر پہ چپٹ مارنے کی ادا کو دیکھا۔ اس نے ٹہلتے ہوئے وہ اس کی طرف چیل کی طرح جھپٹا، اس کا منہ دبوچا، گھونگھٹ ابھی تھا اس کے چہرے پر۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے بابا نے کہا تھا نکاح کے بعد مجھے قید کیا جائے گا، میرے بھائی پر خون معاف کیا جائے گا۔ اس نے التجا کی اور ان کی ڈیل ان کو یاد دلائی۔ کھیل کھیلا ہے ہم نے تم دونوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے، تمہارا بھائی جیل میں سڑے گا، تم در بدر کی ٹھوکروں پر رہو گی، نہ بیوی رہو گی، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی بیٹی، ساری زندگی تم دونوں بہن بھائی آزادی کو ترسو گے۔ وہ جیل کی قید میں، تم میرے نام کے ساتھ جڑے اس بے نام رشتے کی قید میں، تڑپتے اور سسکتے رہو گے تم دونوں۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر باہر کی طرف جانے لگا۔ وہ سسک اٹھا اس کی بے رحم باتوں کو سمجھ کر، اسی لمحے دروازے کی طرف جاتا واپس وہ پلٹا۔ وہ گھبرا گئی، وہ اپنا گھونگھٹ اٹھانے کا سوچ رہی تھی۔ دوبارہ گرا دیا، یہ ڈر کے مارے جو بغیر اس کا چہرہ دیکھے اس قدر غصے میں تھا، اگر اس نے چہرہ دیکھ لیا تو کیا قیامت برپا کرے گا۔ اس پر ڈر کے مارے وہ گھونگھٹ اٹھانے کے بجائے گرا دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ بیڈ کے پیچھے کی طرف ہو رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں فروٹ باسکٹ کی ٹوکری رکھی تھی، وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا سر قلم کیا تھا، کسائی تھا، اپنی اوقات دکھا گیا وہ، تمہارے بھائی کے دیے ناصور کو ہم نے برداشت کیا، اب تم بھی ذرا اس درد کا مزہ چکھ کر دیکھو۔ مریم قریشی لمحوں کا کھیل تھا، وہ اس کے لفظوں پہ غور
कर ही रही थी, उसे समझने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इसने छुरी उठाई और उसका एक बाजू पकड़कर इतनी जोर से कट लगाया कि इसकी चीखें निकल गईं। खून का एक फव्वारा छूटा था, तेजी से इसका खून बहने लगा। ये जख्म तुम्हें मेरी और मेरे भाई की याद दिलाता रहेगा, वो जख्मी लहजे में कहता होटल के रूम से चला गया। पीछे वो दर्द से करा रही थी। कुछ देर तड़पने दो इसे, जब मरने के करीब पहुंचे तो इसे हॉस्पिटल ले जाना। मरनी नहीं चाहिए अभी, इसे बहुत कुछ देखना है ज़िंदगी में, सहने के लिए बहुत गम मिलेंगे। वो बाहर निकला, अपने आदमी से कहा जिसके साथ दो औरतें भी खड़ी थी जो मरियम को पकड़ कर ले जा सकें हॉस्पिटल। वो इसकी इज्जत थी, इस बात का एहसास था, इसलिए दो औरतों का इंतजाम कर रखा था इसे ले जाने के लिए। जो हुक्म आपका साईं, मुलाजिम ने झुकी नज़रों से कहा। अंदर कमरे में इसकी दर्द भरी चीखें अब भी आ रही थी। अशर भाई, इन लोगों ने धोखा दिया हमें, अब आ जाए, मैं मर रही हूँ। इसने रोते हुए, इसका हाथ काँप रहा था कमजोरी से। मरियम ने इन लोगों ने मोबाइल छीन लिया था निकाह के बाद और उसके सामने तोड़ दिया, पर अशर ने एक छोटा सा मोबाइल छिपा कर दिया था, अगर कोई मसला हो तो इसे बता सके। मरियम ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया अशर भाई की बात मानकर। इस वक्त वो दर्द से तड़प रही थी, काफ़ी खून बहने लगा था। वो दरवाजे की तरफ मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खुला, दो औरतें आईं और इसे सहारा देकर उठाया। कौन हो तुम लोग? इसने इस्तफार किया। दोनों औरतों ने इसे पकड़ा और वो मुकम्मल तौर पर इनके रहमो करम पर थी। छोड़ो मुझे। मरियम जैसी नाजुक लड़की इनका मुकाबला क्या करती, वो डर गई थी। जाने क्या होगा अब इसके साथ। धीरे धीरे इसकी आंखें बंद हो रही थी, जो इसने काम करना छोड़ दिया था। अधखुली बंद आंखों से इसने अशर को आते देखा, बस इतनी ही मोहलत मिली थी इसे और वो बेहोश हो गई थी। साइंस का रिश्तेदार भी बैठा है, पर हमने इसे अस्पताल लेकर आए हैं। यहाँ आगे क्या करना है? इसके ख़ास मुलाजिम ने फ़ोन पर बताया। तुम लोग जाओ, अब जो करना है वो खुद करेंगे, इसने हकमिया लहजे में कहा। इतना कहकर इसने मोबाइल खुद से दूर फेंका। शाबाश मेरे बेटे, तुमने मुझे खुश कर दिया, मुझे फ़ख्र है तुम पर। अहद गिलानी ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। बाबा साईं, ये सब अहमर भाई से करवाना था, मुझसे क्यों क्यों? इसने गुस्से से मिट्टियाँ बेचकर कहा। अहमर को जानते हो तुम, वो नुशाबा बेटी के बराबर किसी को खड़ा नहीं करता, तो फिर कौन काबू करेगा इस लड़की को? उन्होंने इसके सवाल पर सवाल पूछा। आपने गलत किया मेरे साथ, इसने दुख से कहा। आशिर क्या इतनी मोहब्बत है उम्र से? उन्होंने इसकी दुखती रुख पे हाथ रखा। बाबा साईं प्लीज़, मैं अपने भाई से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इस हिस्से की मौत ले लेता अगर मेरे बस में होता, इसने बेख्तियार कहा। तो बस आशिर, जैसा मैं कहूँगा वैसे करते जाओ, दोनों बहन भाइयों को तड़पा कर मेरी रूह को सुकून मिलेगा, उन्होंने मकरूर लहजे में कहा। इनके हर अंदाज में सरशारी थी। दिल को सुकून या इस लड़की को अजियत पहुँचाकर? और सरापे लटकी दीवार अब दो चौर हो गई थी। सारे डर और वसवसे सब दूर हो गए थे। हाथ गिलाने के वो जो पुरसुकून महसूस कर रहे थे, इनकी नज़र इसके बैग पे पड़ी। ये क्या है शर? उन्होंने हैरत से पूछा। मेरा सामान है, मैं जा रहा हूँ इस सब से दूर। आपने कहा था इससे निकाह कर लो, मैंने कर लिया। आपने कहा इसे एक दफ़ा इससे दर से रोशनास कराओ जिससे उम्र गुजरा होगा, पर बाबा सब कुछ करके दिल को सुकून नहीं। मेरा उम्र बहुत तड़प रहा होगा, कोई कुछ भी कर ले, मुझे मेरा भाई, मेरा बच्चा, हमारा छोटा नहीं मिलेगा, मुझे वो चाहिए बाबा, मेरी इज्जत कम नहीं होती। आप कहते हैं इन दोनों को तड़पाओ, मैं कहता हूँ इन दोनों को मार दें, किस्सा ख़त्म करें, इसने गम की शिद्दत से कहा। आशिर, मौत आसान है, ज़िंदगी मुश्किल है और मैं इनके लिए मुश्किलात चाहता हूँ, आसानी नहीं। मेरी बात समझो मेरे बेटे। अहद गिलानी खुशी के दुख में बदल गई थी, फिर भी वो खुद को संभाल कर उन्होंने कहा था इससे, आप मुझ में यही फ़र्क है, आप खून कूट बदला लेना चाहते हैं, जबकि मैं पूरा बदला एक ही वार में चाहता हूँ। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, जो करना चाहते हैं करें। लड़की मेरे निके में कहीं भी चली जाए, मेरे नाम की जंजीर इसके पाँव में रहेगी। कितनी ऊंचान उड़ाने की कोशिश करे, मेरे डोर खींचने की देर है, दोबारा मेरे कदमों में ढेर होगी। आशिर ने इनको तसल्ली दी। आशिर, तुम नहीं जाओगे? इनके लहजे में इल्तिजा थी। सॉरी बाबा साईं, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। वो भी इन्हीं का बेटा था, जब खुद सरी पर आता था तो फिर किसी की नहीं सुनता था, फिर चाहे सामने बाप क्यों ना हो। रुक जाओ, उन्होंने एक और कोशिश करने के लिए कहा था। नहीं, इसने अटल लहजे में कहा। अपना बैग थामता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और अचानक कुछ याद आने पर पलटकर शिद्दत भरे लहजे में कहा। एक बात मेरी याद रखिएगा, इस लड़की को मार दें, कुछ भी कर दें, आपको इजाज़त है, पर अगर इसकी इज्जत पे ज़रा भी आ जाए तो किसी को माफ़ नहीं करूँगा। वो मेरे निकाह में, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आशिर का लहजा इनको अच्छी तरह पावर करवा गया था कि वो इज्जत के मामले में शिद्दत पसंद है, ऐसा कुछ ना वो सोचे। इसके लिए आशिर इनको पहले ही समझा गया। आशिर, तुम हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, उन्होंने जब्त करते हुए कहा। किसके साथ ज़्यादती हुई है, सोचेगा ज़रूर। अब बगैर लंबे डग भरता हुआ चला गया। वो अफसोस और तसफ्फुस से जाता देखता रहे। नीलम इसकी जगह ज्वाइन कर चुकी थी और इसे अब सेक्रेटरी का काम सौंप दिया था। वैसे जिसने कहा सच कहा, जिससे भागते हैं वही चीज़ आपके गले पड़ती है। कहीं ये तुम बॉस के लिए तो नहीं कह रही? राबिया ने आईब्रो चढ़ाकर कहा। इस वक्त दोनों कैंटीन में बैठे थे, लंच ब्रेक का वक्त था। दोनों उदास थी क्योंकि दोनों को जुदा कर दिया था। अब इसकी सीट बॉस के ऑफिस में थी, जबकि राबिया इसके साथ नीलम थी।
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مس غنی نے کہا ہے سنبھل کر۔ اچھا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، رابعہ نے شرارتی نظروں سے کہا، لبوں پر تبسم بکھرا تھا اس کے۔ تمہارے لگنے کی ایسی کی تیسی، ہمارے بیچ ہی اس شخص کا ذکر نہ کرو جس کا نام لینا مجھے پسند نہیں، اس نے چڑھ کر کہا۔ اتنا پیارا نام ہے اپنے باس کا، سر اشر گیلانی، اتنے بڑے سیاستدان کا بیٹا اور خود بہت بڑے بزنس مین۔ رابعہ نے اسے سڑایا، رابعہ کو مزہ آتا تھا اسے یوں تنگ کر کے۔ بڑے لوگ ہوں گے اپنے لیے، ہمارے کس کام کے؟ یہ ہمیں تکلیف اذیت تو دے سکتے ہیں، رحم نہیں کریں گے ہم پر، بے رحم ظالم لوگ۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات تھے، چہرہ سرخ ہونے لگا، اس نے نظریں ٹیبل پر جمائی ہوئی تھی، اذیت کا ایک باپ رقم تھا اس کے چہرے پر۔ مس غنی سنو مس غنی، مریم کیا ہوا؟ وہ اسے مس غنی پکارتی رہی پر ایسا لگا جیسے کسی نقطے پر رک گئی ہو، اس لیے اس کو اصل نام سے پکارا۔ رابعہ نے کہا، کہاں کھو گئی مریم؟ وہ ایک بار پھر اسے پکار بیٹھی اس کے اصل نام سے۔ ہاں ہاں کیا کہا تم نے؟ اس نے بھونکلا کر کہا۔ مریم کہاں کھو گئی تمہیں کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے پوچھا، اس کے چہرے کا کلر رابعہ کو دکھی کر گیا۔ بس رابعہ مجھے کبھی اس نام سے مت پکارنا، مجھے مس غنی کہا کرو، اس نے تند لہجے میں کہا۔ رکو کہاں جا رہی ہو؟ رابعہ بے چین ہوئی، اس کے تاثرات اتنے سخت کبھی نہیں ہوئے تھے، جاب کے شروع میں ایسا ہوتا تھا اور اتنے عرصے بعد دوبارہ پھر وہی حالت اس کی پریشان کر گئی تھی رابعہ کو۔ بعد میں بات کرتے ہیں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ رابعہ دکھ سے دیکھتی رہی اسے جاتا ہوا، اسی کے بارے میں سوچو تو فاصلہ نکلنے نہ چاہ کر بھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آفس میں کسی کے سامنے رونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے واش روم کا واحد سہارا تھا۔ عاشق گیلانی مجھے بخش دو، کیوں آئے ہو واپس؟ تمہارا دیا درد جیسا برداشت کر کے کاٹ رہی ہوں زندگی، کیوں لوٹ آئے تم؟ زندگی جی نہیں رہی، گھسیٹ رہی ہوں، کیونکہ تم نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے سوالیہ نشان بنا دی ہے میری زندگی، تب بھی چپ ہوں۔ ایک بار پھر تمہارے روبرو ہوئی تو تم ایک اور زخم دو گے، دیکھو تمہارا دیا زخم، اس کے نشان ابھی باقی ہیں۔ اس نے اپنے زخم پہ ہاتھ پھیرا، گہرا زخم تھا، اس کا نشان اب بھی باقی تھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کئی دفعہ منہ پر پانی کے چپٹے مارے، تب جا کر کچھ سکون آیا۔ زیادہ دیر گزری تھی اسے واش روم میں، اس لیے خود کو سنبھال کر باہر نکلی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد کوریڈور میں سامنے اس ستمگر سے سامنا ہوا، اسے دیکھ کر وہ ٹھہر گیا تو مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ وہ نظریں جھکا گئی، وہ اس کے سرخ سفید چہرے، سرخ ناک، گلابی آنکھیں اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ چونکا۔ آپ کو میری آفس کے بجائے ادھر ادھر گھومنے میں زیادہ دلچسپی ہے مس غنی؟ بات سختی پر لہجہ نرم تھا، وہ حیران ہوئی۔ سوری سر، رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی، گلا کھنگار کر بھاری لہجے میں کہا۔ آفس میں آئیے ابھی۔ وہ تیز قدموں سے آفس کی طرف بڑھا اور وہ اسے دیکھتی رہی۔ سوری یار، پتہ نہیں میری کون سی بات بری لگی تمہیں؟ رابعہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو اس کے کیبن کے پاس سے گزر کر باس کے روم میں جانا چاہ رہی تھی، پر اس طرح روکنے پر ٹھہر گئی۔ ڈونٹ وری یار، ہو جاتا ہے ایسے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ سوری، میں کرتی ہوں جو تم کو ٹینشن دی۔ مریم نے رابعہ کی چھوٹی سی ناک دبائی، اس کی اس شرارت پر کچھ ریلیکس ہوئی، ورنہ اب تک وہ فکر مند تھی کہ پتہ نہیں کون سی بات اس کا دل دکھا گئی تھی۔ ارے یار اب ہاتھ چھوڑو، باس نے بلایا، تم نے یہاں باتوں میں لگا دیا یا ڈانٹ پڑے گی؟ وہ جلدی سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی، رابعہ نے اسے مسکرا کر دیکھتی رہی جاتا ہوا۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی، اس کا جواب ملنے پر اندر آئی۔ مس غنی آپ میری سیکرٹری ہیں، آپ صرف نوک کر کے اندر آ جائیں، اس طرح کیا ہر وقت باہر کھڑی میرے جواب کا انتظار کرتی رہیں گی؟ باس نے اس کی بے وقوفیت درج کیا۔ سوری سر، اس نے کہا، ایک تو اس شخص کا پتہ نہیں چلتا آخر کس چیز سے خوش ہوگا، وہ پتہ نہیں کب جان چھٹے گی اس سے۔ کلس کر سوچا، دانت پر دانت جما کر غصہ ضبط کیا۔ اب آپ کے بیٹھنے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا، ویسے ہی بیٹھنا پسند کریں گی؟ باس نے غصے سے کہا۔ ایک طنز اور اس شخص سے کوئی امید نہیں تھی۔ مریم نے کلس کر سوچا، اور سوری سر، مجھے لگتا ہے اب یہی لفظ رہ گیا آپ کی ڈکشنری میں۔ ایک اور باس کے وار پر مریم کو افسوس ہوا۔ نو سر، اس نے گڑبڑا کر کہا، ویکینڈ پر ایک پارٹی رکھی ہے، سب نے آنا ہے، بیچ گراؤنڈ ہوٹل کے گارڈن میں شام 7 بجے، انہوں نے اسے بتایا۔ پر سر وہ تو شہر سے بہت دور ہے، اس نے اپنی سمجھ سے کہا۔ آپ کو آفس کی گاڑی پک کر لے گی، ڈونٹ وری، آفس میں سب کو انفارم کرنا آپ کے ذمہ ہے، انہوں نے حکم دیا۔ جی سر، میں سب کو انفارم کر دوں گی، بس میری معذرت قبول کر لیں، میں نہیں آ سکوں گی پلیز سر۔ آخری الفاظ اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ آپ کو ہر حال میں آنا ہے، آپ میری سیکرٹری ہیں، اس نے غصے میں حتمی انداز میں کہا۔ سر میری مجبوری، اس کے انداز میں التجا تھی۔ نو مور آرگومنٹ، جو کہا ہے وہ کریں۔ سیلیبریشن، کانٹریکٹ ملنے کی خوشی میں، میری خوشی میں سب کو بلاتا ہوں، دشمن ہو یا دوست۔ وہ طنزیہ ہنسا کچھ سوچ کر اور اس کے چہرے تاثرات دیکھتی رہی۔ جی سر، اسے نفرت سے دیکھا اس شخص کو۔ سر مجھے اور کتنے دن جاب کرنی ہے، بس ڈیوریشن بتا دیں، اب کے سنبھل کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا آپ کو، فکر نہ کریں، آپ کو یہاں روکے رکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کے باس کے توہین آمیز لہجے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا، اس کی محسوس ہوئی۔ سر میں جاؤں؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ اجازت مانگی۔ اس نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جاؤ۔ وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس کے کمرے سے نکل آئی تاکہ سب کو ویکینڈ کے ایونٹ کا بتا سکے۔ اشر اس معصوم کو دیکھ کر افسوس ہوا۔
اشر اس معصوم کو دیکھ کر افسوس ہوا جسے آرام کا انجیکشن لگایا گیا تھا، ورنہ وہ اٹھتے ہی چیخنے چلانے لگتی تھی۔ جس طرح کا سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد ذہنی کیفیت ایسی ہی ہو سکتی ہے کسی بھی۔ کتنی خوشی سے وہ سولی پر چڑھی تھی، نکے کی صورت میں قید کے لیے خود کو پیش کیا تھا، صرف اپنے بھائی کی آزادی کے عوض، اور بدلے میں دونوں کو دھوکہ دے کر وہ چلے گئے تھے۔ اس کی برداشت سے باہر تھا، یہ دھوکہ برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اس لیے وہ 2 دفعہ ہوش آنے کے بعد جس طرح چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پہ روئی تھی۔ ڈاکٹر کو لگا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے اسے آرام کے انجیکشن لگا دیتے۔ اب 2 بوتلیں خون کی اسے لگ چکی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ کیا کرے جس سے ان دونوں کی مدد کر سکے؟ اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اشر کو۔ آج تیسرے دن مریم نے آنکھ کھولی، سامنے زرش بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ، سب ختم ہو گیا، میں اپنا کہا پورا نہ کر سکی، اپنے بھتیجے کو اس کے باپ سے نہ ملا سکی، میں ہار گئی بھابھی۔ اس کی تڑپ اور درد زرش اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ساحل کے کنارے پر کھڑا جو ڈوبتے ہیں، مریم کا حال ویسا ہی تھا، ساری امید کی کرنیں بجھ چکی تھیں۔ بس کرو، بھول جاؤ سب، میں نے صبر کر لیا، اب تم بھی صبر کرو، خود کو تباہ نہ کرو میری بہن، زرش نے اس کا ایک ہاتھ تھام کر کہا اور اس کے سر رکھ رو پڑی بے بسی سے۔ دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی، زرش اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی نرمی سے۔ بھابھی، ارسلان بھائی کے بدلے اپنی جان تک دے دوں گی، پر ان لوگوں نے ہماری جان نہیں چاہیے، کیسا بدلہ چاہتے ہیں وہ، اس نے درد سے چور لہجے میں کہا۔ اللہ کی زمین پر وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ مریم، ان ظالموں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تم صبر کرو، ارسلان مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اب تم بھی دور ہوگی تو میرا جینا مشکل ہو جائے گا، تم نے مجھے اور میرے بچے کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، اگر تمہیں کچھ ہوا تو خود کو معاف نہ کر سکوں گی، زرش نے پیار سے سمجھایا۔ بھابھی میں اس نے کچھ کہنا چاہا، زرش اس نے اسے ٹوک کر کہا، بس اب خود کو سنبھالو، بھول جاؤ سب، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، زرش نے اسے پیار سے سمجھایا۔ جی بھابھی، چپ ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ مریم کے ہاتھ میں چند صفحے تھے جنہیں دیکھ کر وہ رو پڑی۔ آج اس نے ڈگری حاصل کی تھی، اسے یاد آیا کچھ مہینوں پہلے عمر گیلانی کو تھپڑ مارنے کے بعد اس نے ڈر کے مارے کچھ دن گھر سے قدم نہ نکالا۔ اس نے ارسلان سے کہا تھا، اب میں یہ سیمسٹر ڈراپ کر لیتی ہوں بھائی، حالانکہ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر تھی، پر عمر گیلانی کا خوف اپنی جگہ تھا اس کے من میں۔ نہیں مریم، تم پیپر دو گی، اپنا ریکارڈ نہیں توڑو گی، ارسلان نے کہا تھا، پر بھائی وہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتے، دل میں ہزاروں خوف تھے۔ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، برقع لو، وہ تمہیں نہیں پہچان پائے گا، پیپر ضرور دو گی تم، ارسلان نے عزم سے کہا۔ وہ خود کو مکمل ڈھانپ کر یوں نہیں صرف پیپر دینے جاتی تھی۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر نکلی، اس کے سامنے عمر گیلانی آ گیا، جانے اس نے کیسے پہچان لیا، شاید اس کے ڈر سے وہ بھاگ گیا تھا اس کو، ورنہ اس قدر کور تھی مشکل سے کوئی پہچان سکے۔ اس نے نظریں دوڑائیں، شاید ارسلان بھائی آئے ہوں، پر اس سے پہلے وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا، کسی کی ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ اکیلا عمر گیلانی ہوتا تو شاید وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی، پر اس کے ساتھ کچھ گنڈے بھی تھے، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والے یہ لوگ تھے، کسی نے اس کو نہ بچایا، وہ اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ پھر کتنے دن چکر لگائے انہوں نے گیلانی مینشن کے، پر کوئی دروازہ مریم اور شرن کے لیے نہ کھلا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی، آخر کتنی مدت تک یہ سب کرنا ہے، آخر کچھ تو انجام ہوگا اس کا، سوچا ہوگا ان لوگوں نے۔ جب جاتے چوکیدار کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا، چوکیدار کو افسوس ہوتا اس لڑکی کے لیے، اور افسوس ہوتا ان مالک کی بے حسی پر۔ عاشق باہر ملک جا چکا تھا، یہ چوکیدار نہیں بتایا تھا ان کو، 4 بار ان کی چوکھٹ پر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ مریم نے کہا، اشر بھائی ہم کیس پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، جب وہ لوگ وعدہ کر کے مکر گئے تو ہم کیوں چپ رہیں۔ مریم نے تجویز دی۔ اشر نے وکیل سے بات کی کیس کی ری اوپن کرنے کے لیے۔ 2 دن بعد ان کو احد گیلانی کا بلاوا آ گیا۔ آج 1 مہینے کے بعد مریم اور اشر ان کے روبرو تھے، ان کے گھر کے مہمان خانے میں، دروازے پہ چیکنگ کر کے ان سے موبائل وغیرہ لے کر پھر آنے دیا۔ ان کی چالاکی پر دونوں کو بے انتہا غصہ آیا، وہ جو کوئی ثبوت بنانا چاہتے تھے اب ناممکن تھا۔ احد گیلانی کے آتے ہی دونوں کھڑے ہو گئے، وہ مسکرائے ان کی تابع دری پہ، بیٹھو، اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب کے ہنکار بولے، پھر کیس کھولنے کا سوچ رہے ہو، یاد رکھنا لڑکی، اگر تم عدالت میں پیش ہوئی اور اپنے بھتیجے کو بھول جانا، بھائی کو بچا لو شاید، پر اس بچے کو کھو دو گے، آئی سمجھ میری بات۔ ان کی دھمکی پر مریم کے اندر خوف جاگا۔ پھر بتا دیں ہم کیا کریں، نہ آپ ارسلان کو چھوڑیں اور نہ مریم کو بسائیں اپنے گھر میں، اشر نے پوچھا۔ سوال اشر نے پوچھا تھا، پر وہ دیکھ مریم کو رہے تھے، اور مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میرے بیٹے نے اسے اچھے سے سمجھایا نہیں، ان دونوں کی سزائے وہ جیل میں سڑیں گی، اور یہ لڑکی زندگی میں صرف ٹھوکریں کھاتی رہے گی اور ہر لمحہ افسوس کرے گی اس کے بھائی نے کیوں مارا عمر گیلانی کو۔ شکر کرو تم لوگوں کے ارسلان کو میں نے جیل میں مروایا نہیں ہے، کیا تم لوگوں کی تسلی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ احد گیلانی نے مغرور لہجے میں کہا۔ مریم کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہوا۔ مریم
مریم اس ظالم شخص کو دیکھتی رہ گئی جو غرور کی انتہا پر تھا۔ غلطی سے بھی کیس کھولنے کی کوشش مت کرنا، یاد رکھنا میری نظر تم لوگوں پر رہے گی۔ جاؤ یہاں سے اور خاموشی سے اپنی سزا کاٹو، تم لوگوں کی قسمت میں یہی لکھ دیا ہے میں نے، عہد گیلانی نے شاہانہ انداز میں کہا۔ واقعی خدا کی زمین پر ان کی حکومت کیا ملی، یہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے، قسمت لکھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ صحیح کہا تھا آپ نے زرش بھابی، ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ اب میں صبر کروں گی اور ان کے آگے آئے گا، پر میرا صبر، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ وہ جانتی تھی اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میرے بھتیجے کو نقصان پہنچاتے وقت ذرا نہیں سوچیں گے، چپ رہنے میں ہی بہتری ہے۔ اشر اور مریم اس محل نما گھر سے مایوس ہو کر نکلے۔ عہد گیلانی نے ان کو اچھی طرح دھمکا دیا تھا کہ ان کے ایک ایک موو پر ان کی نظر ہے۔ پھر کیس تو چل رہا تھا، ہر مہینے میں کوئی ایک تاریخ ملتی جس پر کبھی عہد گیلانی کی مجبوری نکل آتی اور وہ نہ آتے، کبھی ان کا وکیل چھٹی پر چلا جاتا۔ کیس پینڈنگ پر پڑا رہا۔ اس بار جج نے 2 مہینے کی تاریخ دی تھی۔ 2 مہینے اور گزر گئے۔ اس سسٹم کی ستم ظرفی نے مریم کو رلا دیا۔ واقعی وہ ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ الیکشن ہزاروں ووٹوں کے فرق سے عہد گیلانی جیتا تھا۔ اب عمر گیلانی بھی سیاست میں اپنے پیر جما چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹا الیکشن میں کھڑے تھے اور دونوں کامیاب رہے۔ عمر گیلانی کے قتل پر ان کی سیاست خوب چمکی تھی۔ عوام کی ہمدردی نے باپ بیٹوں کو سیاست میں مضبوط مقام عطا کر دیا۔ آج عہد گیلانی کی تقریر سن کر مریم کا دل خون کے آنسو رویا۔ کتنا مظلوم بنا ہوا، کس طرح بیٹے کا نام لے کر عوام کو رلا رہا تھا اور خود بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ وہاں کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہ تھا جو اس شخص سے پوچھے تمہارا ایک بیٹا مرا ہے، ابھی 2 بیٹے سلامت ہیں، پر اس گھر کا کیا جس میں صرف گھر کا واحد مرد قتل کرنے کا خطاوار ہوا تھا؟ اس گھر کا کیا ہوگا ان 2 عورتوں اور ایک معصوم بچے کا جو جن کا آخری سہارا ہے وہ؟ یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے قتل کس کا ہوا، کیوں، کیا وجہ تھی، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دونوں باپ بیٹا حکومت میں آ چکے تھے۔ اشر نے کہا صحیح کہا آپ نے بھائی، مریم نے ٹی وی پر نظر جما کر کہا۔ مریم خود کو تباہ مت کرو، آگے بڑھو زندگی میں۔ اشر نے اسے سمجھایا۔ ایک بات کہوں؟ اشر نے پوچھا۔ جی کہیے، اس نے اجازت چاہی۔ تمہاری 2 وقت کی روٹی مجھ پر بھاری نہیں، جہاں میں زرش اور ارسلان کا بیٹا کا خرچہ اٹھا رہا ہوں وہیں میں تمہارا بھی اٹھا لوں گا، پر زندگی یوں نہیں گزرتی۔ تم یونی کی ٹاپر ہو، تمہیں اچھی سے اچھی جاب مل سکتی ہے، زندگی میں آگے بڑھو نا کہ یہیں بیٹھ کر لکیر کو کوسو اور پیٹو۔ آپ کو پتہ ہے اشر بھائی، میں یونی کی ٹاپر ہوں، مجھے جاب کی آفر نہیں ہوئی، میرے ڈپارٹمنٹ میں 2nd پوزیشن والی کو آفر ہوئی ہے اور اس نے جوائن بھی کر لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک اور یہاں کا انصاف، جانے کیسے شخص کو پتہ نہ چلا، ورنہ وہ مجھے فیل کروا دیتا، کیونکہ اس وقت بیٹے کے غم میں اس بات کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ یونی کی ٹاپر آخری سال فیل ہو کر سپلی دے رہی ہوتی اور سپلی دینے پر بھی پاس نہ ہوتی۔ مریم ہنس پڑی۔ تنزیہ پر ہنستے ہوئے کہکنے لگا اس نے۔ جب انسان حد سے زیادہ دکھ دیکھ لیتا ہے پھر وہ دکھ پر رونا نہیں آتا، اسے ہنسی آتی۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ ہنسی تو پھر ہنستی چلی گئی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھا اشر اور زری دونوں کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ تم کہیں نہ کہیں جاب کرو گی، تم گھر نہیں بیٹھو گی مریم، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اب گھر سے نکل کر اس زندگی سے آنکھیں ملا کر چلو گی، تم نہیں رکو گی مریم۔ زری نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور خود سے گلے لگایا اور پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھایا، پھر اس کا ہاتھ ماتھا چوما۔ مجھے یقین ہے تم وہ سب خواب پورے کرو گی جو ارسلان نے تمہارے لیے دیکھے ہیں، تم ہم سب کے لیے کرو گی یہ سب، زری نے یقین سے کہا۔ مریم کو ایسا لگا ارسلان اس کا بھائی اس کے سامنے اور یہ سب کہہ رہا ہو۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 مہینوں میں کئی انٹرویو دیے اس نے، جس میں مسلسل ناکامیاں دیکھیں مریم نے۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اتنا بہترین ایجوکیشن ریکارڈ اور جاب اسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بڑی سے بڑی کمپنی نہ چھوٹی سے چھوٹی کمپنی۔ اس دن سوف اور ملٹی نیشنل کمپنی سے نکلتے وقت عمر گیلانی اور اس کی تنزیہ ہنسی دیکھتے ہوئے سمجھ گئے یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا ان لوگوں پر جو کسی طور اسے بخشنے کو تیار نہیں۔ واقعی وہ اسے درد کی ٹھوکریں کھاتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنا شہر، اپنا علاقہ چھوڑنے کا سخت ترین فیصلہ کیا۔ مریم اتنا دور کیسے رہو گی؟ زرش نے شوق لہجے میں کہا۔ بھابی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میں نے کراچی جیسے بڑے شہر میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، مریم نے کہا۔ پاگل ہو، اتنا دور جاؤ گی پنجاب سے سندھ؟ وہ حیران پریشان تھی مریم کے اس فیصلے سے۔ بھابی، اب سوال پیسوں کا نہیں، اپنی بقا کا ہے، جانتی ہو اپنی رہائش وغیرہ آپ کو اب خود کرنا ہے، کیا کماؤں گی کیا بچاؤں گی؟ پر بھابی یہ لوگ مجھ سے زندہ رہنے کا حق چھیننا چاہتے ہیں، اس لیے میں جاب کروں گی، اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہوں گی۔ وہ مجھے مفلوج دیکھنا چاہتے ہیں نا، اب کسی پر بوجھ بنوں گی۔ ایک عزم تھا مریم کے لہجے میں کچھ کرنے کا، تنہا زندگی کو کوئی تو مقصد دینا تھا، سو اس نے بھی اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا۔ مریم، کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، تم کوئی بوجھ نہیں ہم پر، زری نے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوری بھابی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، مریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ زری اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اشر نے سمجھایا پر وہ نہ مانی۔ اس مشکل وقت میں نور، اس کی بیسٹ فرینڈ کے بابا کی مدد سے وہ کراچی جیسے شہر میں اچھے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوئی۔ ان لوگوں کے بہت رشتہ دار تھے وہاں جن کو کراچی کی خبر تھی، اسے جاب پر اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ملی تھی، وہ خوش تھی۔
مریم نے زندگی میں جو دکھ تکلیف دیکھے تھے ان کا اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ وہ احتیاط بہت برتنے لگی تھی، اس لیے جاب کی شروعات میں سب کو اپنے نکاح کا بتایا ہوا تھا تاکہ کوئی مرد اس کی طرف نہ بڑھے۔ اپنے نام کی بجائے اپنے باپ نام سے خود کو پہچان کروایا، مس غنی خود کو کہلوایا، نہ کبھی کسی سے فری ہوتی نہ کسی سے امید لگاتی۔ جانے کیا تھا ایاز کو اس معصوم اپنی بہن بہت دکھنے لگی تھی جو اکیلی اس بھرے بڑے شہر میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا، اس کا خیال کرتا تھا۔ ایاز جیسے سخت باس کی نرمی کو سب نے غلط انداز میں لیا اور کہتے تھے مس غنی لاڈلی ہے باس کی۔ یہ برے لوگوں کی سوچ تھی، پر آفس کے اچھے لوگ سے اچھے انداز میں لے لیتے تھے۔ رابعہ اس کی واحد دوست تھی اس شہر میں۔ عاشر گیلانی کو بھلا کر وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ ایاز کے سپورٹ سے وہ MBA بھی کر چکی تھی، ایوننگ کلاس لے کر وہ اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی۔ سر ایاز کی سیکرٹری جب چھٹی پر ہوتی وہ یوں ہی سیکرٹری کے کام سر انجام دے کر کرتی تھی کبھی کبھی۔ اسی وجہ سے اس بار بھی نیلم کی چھٹی کرنے پر اسے یہ کام کرنے پڑے تھے۔ وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، پر وہ عاشر پر کسی طرح ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اسے اس سے پرابلم سے، اور وہ خاموشی سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے پہچان لے، وہ نہیں چاہتی تھی وہ اسے پہچانے۔ وہ کبھی کسی لمحے اللہ سے مایوس نہ ہوئی، کیونکہ اگر کچھ اسے چھینا جاتا تو دیا بھی تھا۔ وہ اپنا کما رہی تھی، کافی اضافی بوجھ نہ تھی۔ یہ کیا کام تھی اللہ کی مدد جو ناشکرا پن کرتی اس سے مایوس ہو کر۔ ارسلان آج بھی جیل میں تھا، پر اس کی نشانی ارسل تھا، مریم اور زرش کے جینے کا سہارا۔ ارشد شادی کر چکا تھا، ایک بیٹی کا باپ تھا۔ زرش نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں مونٹیسری ٹیچر تھی۔ اب اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ فری تھی اس کی فیس۔ زرش ایک انٹر پاس لڑکی تھی، پر وہ پرائیویٹ BA کر کے ایگزام دے کر اپنی ڈگری مکمل کر چکی تھی۔ اب وہ اچھی تنخواہ لے رہی تھی، جس سے وہ اور اس کے بیٹے کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ اشر بھی اپنی بہن کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اشر کی بیوی سعد یہ بہترین شریک حیات ثابت ہوئی، اس نے کبھی ننکی کی کوئی تکلیف نہ دی اور وہ عزت کرتی تھی، تو زرش نے بھی اسے بہت پیار دیا تھا۔ مہینے 2 مہینے کے بعد مریم آتی تھی ان کے پاس، 3 دن ٹھہرتی، بے انتہا ارسل کو پیار کر کے جاتی۔ وہ دن زرش کے لیے بھی خوشی کے لیے ہوتے تھے، مریم کے لیے زندگی کا احساس ارسل کے لیے وجود سے تھا۔ کئی دفعہ جیل جا کر اپنے بھائی سے مل لیتی، ارسلان اسے منع کرتا تھا۔ پورے 3 سال گزر گئے تھے، ان کا کیس کہیں دب کے رہ گیا تھا یا دبا دیا تھا، کچھ معلوم نہ تھا۔ انہوں نے صبر کر لیا اور ارسلان کی زندگی جیل میں ہی گزرنے لگی تھی۔ مریم یہ امید کر رہی تھی شاید احد گیلانی کو عمر گیلانی کی موت پر بھی صبر آ گیا ہو، اب اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دے، پر ان کی طرف سے دوبارہ کوئی بلاوا نہ آیا اور نہ وہ خود گئی کبھی۔ اب دوبارہ عاشر کا سامنے آنا اس کے لیے تکلیف باعث تھا، وہ اس کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی، جلد سے جلد۔